بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں لوگوں کا مزاج، لوگوں کا رخ اور ان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہمیں رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیسہ کماؤ، پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس 100 رشتہ دار سامنے آ جائیں گے جو آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ مالی مشکلات کے شکار ہیں، حالات آپ کے تنگ ہیں، تو وہ جو آپ کے قریبی رشتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ ایک ماحول بھی بنا ہے اور پھر اس کا اثر ہماری سوچ پر بھی پڑا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب یہ باتیں کی جائیں کہ والدین کے آپ کے ذمے حقوق ہیں، اولاد کے آپ کے ذمے حقوق ہیں، تو باتیں سننے کی حد تک اچھی لگتی ہیں، عمل کرنے کے بارے میں سوچیں گے، دیکھیں گے. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں اور وہی ختم ہو جاتی ہیں. وجہ رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. ابھی اگر بتایا جائے کہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے، آپ کے گھر کے حالات بن سکتے ہیں، آپ کے جو مالی مسائل پھنسے ہوئے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو رات میں 3 بجے اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے اور اتنی 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ یقین جانیں وہ آدمی جس نے پچھلے 6 مہینے سے فجر نہ پڑھی ہو وہ بھی اس وظیفے کو کرے گا. کیوں؟ میں نے پہلے ہی ایسے ڈھنگ سے بتایا ہے کہ یقین ہو جائے گا. 2 رکعت پڑھنی ہے، 2:30 یا 3 بجے اٹھ کر پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ اتنے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یقیناً کچھ تو ہونے والا ہے. یہ ایک خیال ہمارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو حل فرمایا. جو شخص یہ چاہے اس کی روزی میں برکت ہو، اور برکت مال کے اندر ہو جانا یہ اصل ہے، مال کا بڑھنا، زیادہ ہونا، ڈھیر لگ جانا یہ اصل نہیں ہے. مال آپ کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے. مال آپ کے پاس بے پناہ ہے لیکن آپ کو سونے کے لیے ٹیبلیٹس لینی پڑتی ہیں. مال آپ کے پاس ڈھیروں ہیں لیکن آپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، بیوی آپ سے پریشان ہے، آپ بیوی سے پریشان ہیں، اس مال اور دولت کا کچھ حاصل نہیں ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت عطا فرمائے، روزی کو کھول دے، مسائل کو حل کر دے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتوں کو نبھائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بات کو جو گھما کر کے کہا وہ آپ کو اچھی لگی، آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بات کی کوئی حقیقت تھی نہیں. اور یہ بات جو فرمائی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. آپ
اپنی زندگی کے حالات دیکھیں، زمانے کے حالات دیکھیں، جب سے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک کا زمانہ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا سچ ثابت ہوا، آپ نے یہ فرمایا تھا سچ ثابت ہوا، آپ نے یہ کہا تھا ایسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا قیامت کے قریب یہ حالات آئیں گے، یہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بے پناہ ارشادات، آپ کے بے پناہ فرمان ملیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ ہوتا ہے۔ تو اسی رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مالی مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو رشتوں کو نبھانا ہے، رشتوں کو نبھانے سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مشکلات کو حل کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کا فلاں کام کرا دے، جو کہ ہم عام طور سے نہیں کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کام نہ ہو جائے، اس خیال میں آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں جب وہ آپ کے پاس نہیں ہے دعا کریں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ موقع پر موجود ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے آمین، اللہ تیری اس دعا کو قبول کر لے، اور ساتھ میں اگلا لفظ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی دے۔ اب آپ غور کریں میں اور آپ کتنے گنہگار ہیں، ایک دعا اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے اس کا فضل ہے، اس لائق نہیں ہے، زندگی جینے کو اس نے دے دیا اس کا احسان ہے۔ تو ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں، فرشتے نے جب یہ کہا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے تو اس فرشتے کو بھیجا کس نے ہے؟ جس اللہ نے بھیجا ہے وہ اس فرشتے کی بات ہمارے حق میں رد کرے گا، بہت مشکل ہے۔ تو اتنا آسان مسئلہ ہے، آپ اپنے رشتوں کے لحاظ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا لحاظ کرے گا۔ خیر، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں، اللہ کی مخلوق کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر تھا وہ ہمارے والدین کا ہے۔ والدین کے بعد ایک بہت قریبی رشتہ ہے، بہت قریبی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے بہن اور بھائی کا، وہ رشتہ ہے بھائی اور بھائی کا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اس کو بھی بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اور بھائی کا جو رشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بات کرتے ہوئے، ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مدینے کے حالات کسی زمانے میں بہت اچھے نہیں تھے، کسی زمانے میں آپس میں لڑائیاں تھی، رنجشیں تھی، دشمنی تھی، اس دشمنی کو اللہ نے ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسان کو، اس کے فضل کو، اس کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تمہارے درمیان آپس میں گہری دشمنی تھی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، خاندان کے خاندان لگے ہوئے ہیں کہ ان کے والے کو نہیں چھوڑنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے والے کو نہیں چھوڑنا ہے، اس طرح کی صورتحال تم میں تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں الفت محبت پیدا فرمائی، اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے ایسے ہو گئے جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، یعنی آپس کے اختلافات کے ختم ہونے کے بعد جو شکل بنی اللہ نے فرمایا یہ سمجھو جیسے بھائی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ وہ ہے جس کے اندر آپس میں اختلافات ہونے ہی نہیں چاہیے، یہ رشتہ اس درجے میں مضبوط ہو کہ کسی تیسرے آدمی کو دخل دینے کا موقع نہ ملے۔ آپ اور ہم سب اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں، کوئی شخص آپ سے مدد کے لیے آتا ہے، اس کو آپ سے مدد چاہیے، وہ آپ سے فریاد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی پلیز میرا یہ کام کر دیں، بھائی آپ میرے لیے ایسا کر دیں، یعنی آپ کو دہائی دے رہا ہے، آپ سے ایک
فرضی رشتہ بنا رہا ہے. ایمان کے رشتے سے سب بھائی ہیں، لیکن اس کا کتنا لحاظ ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے. وہ یہاں جس رشتے کا نام دے رہا ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے، کہ یہ رشتہ آپس میں آپ کو ایک دوسرے سے قریب لائے گا، یہ رشتہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق قائم کرے گا. لیکن آپ غور کریں، کیا اس رشتے میں محبت باقی ہے؟ کیا اس رشتے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت باقی ہے؟ جس دن سے شادی ہوئی اس دن سے بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے. جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پینے کی چیزیں شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کو خوشی کا سامان سمجھتے تھے، کیا رشتے آپس میں آگے جب بڑھے، جب شادیاں ہوئی اور اولاد ہوئی، وہ دن ہمارے موجود ہیں کہ نہیں؟ ہمارا وہ تعلق قائم ہے کہ نہیں؟ جب میں اپنے بھائی کو پہنچنے والی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، وہ رشتہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ جب اس کی پریشانی مجھے لگتا تھا کہ میری پریشانی ہے، اس کو دور کرنا میرا فریضہ ہے، کیا وہ خیالات اور وہ جذبات آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ہر شخص اپنے آپ سے غور کرے، ہر شخص اپنے آپ سے غور کرے اور خود دیکھنے کی کوشش کرے. کیا دیکھنا یہ ہے، وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور اس کا وہ بھائی جو غریب ہے، کیا اس نے کبھی اس غریب بھائی سے جا کر کے پوچھا ہے تیری ضرورت کیا ہے؟ غریب بھائی کو چاہیے مجھے آ کے بتائے میری یہ ضرورت ہے تو میں پورا کروں گا. اس کو یہ تو ہو گیا کہ فلاں کے پاس جا کر کے مدد مانگے، میرے پاس نہیں آیا. تیرے پاس نہیں آیا تو کوئی تو وجہ ہے، تو نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ جس سے اس کو تیری ذات سے امید ٹوٹی ہے. اس نے سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا کیا، کوئی تو مسئلہ ہے. پہلا فریضہ بھائی کا یہ تھا، جس بھائی کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھتا، اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرتا. اس کی ضرورت کا مجھے پتہ نہیں چلا تو آپ کے بھائی کا اللہ نے آپ پر یہ حق رکھا ہے کہ آپ اس کے گھر آیا جایا کریں، خامخواہ آیا جایا کریں. ہفتے 2 ہفتے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، مہینے بھر میں 1 مرتبہ جایا کریں. مجھے وقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے آ جائیں، جا کر کے اس کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دیں. ہاتھ بھی نہیں پھیرنا ہے، دور سے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر سلام کر دیں. آپ جب جا کر کے بیٹھتے ہیں آپ اس فیلنگ کو محسوس کریں جو اس وقت میں ہوتی ہے. ایک بھائی جب آپ کے گھر پر آتا ہے بلا وجہ کے آ رہا ہے اور وہ آنا بند کر دے، آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ تو چھوٹا ہے. تو آپ اس احساس کو زندہ کریں، اپنے بھائی کے گھر پر آنے جانے کا خیال رکھیں، اس کی ضرورتوں کو آپ نکالنے کی، پریدنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. کن الجھنوں میں ہیں ان الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ضرورت کو جب آپ پوری کریں گے آپ یقین جانے دل کو سکون ملے گا، آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ، قرآن کریم نے 3 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جس میں ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ کیا رویہ ہے اس کو ذکر کیا ہے. 3 واقعات ہیں، ترتیب ہونی چاہیے تھی جو پہلے واقعہ آیا اس کو ذکر کرتے، لیکن ابھی مسئلہ آ گیا کہ بھائی کی مدد کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اللہ کے 2 بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی جاتی ہے جا کر کے فرعون کو دین کی دعوت دیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرے ساتھ میں میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، اس کو بھی نبی بنا دے. فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا. آپ کو معلوم ہے نبی کون بنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. عہدہ کس کو ملا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. پاور کس کے پاس میں آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہماری سوچ اگر ہوتی ان کے پاس تو ہم کیا کرتے؟ فلاں طاقتور کو اپنے ساتھ میں ملا لو، بھائی تو پیچھے پیچھے خود ہی آئیں گے. آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں ہمارا رویہ بھائی کا بھائی کے ساتھ آج ایسا ہے کہ زبان سے بتانا پڑتا ہے یہ میرا بھائی ہے، جبکہ بھائی کا رویہ بھائی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا سامنے والا دیکھ کر کے سمجھ لیتا یہ اس کے ساتھ میں ایسے ڈھنگ سے تو اس کا مطلب یہ اس کا بھائی ہے. زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن ہماری کوشش کیا کہ کوئی طاقتور 2 4 10 20، آپ تعجب کریں گے آج کل نئے رشتے بن رہے ہیں. عرفاتی بھائی،
میدان عرفات میں ہم دونوں ساتھ ملے تھے، تو یہ میرا عرفاتی بھائی ہے جو میدان عرفات میں گیا ہے، پیسہ تو اس کے پاس میں ہے، بھائی بنانے میں دقت کیا ہے؟ سگے بھائی کو کہہ رہا ہے میرے بچے کی شادی ہے، آ جانا، پورا پورا کام دیکھنا فون کر کے، اور عرفاتی بھائی کے پاس میں جا رہا ہے، باقاعدہ انویٹیشن کارڈ لے کر کے خود اس کے پاس جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، بیٹھتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ رشتہ جو اللہ نے بنایا اس کی پرواہ نہیں ہے، جو رشتہ خود سے گھڑ لیا ہے اس کی پرواہ ہے۔ فرق کہاں سے آیا؟ آپ کی سوچ کی وجہ سے۔ تو بات دور نہ جائے، اللہ نے طاقت دی، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کو منصب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہارون کو بھی نبی بنا دے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت میں سفارش شامل ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اللہ جب یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم آپ کو طاقت دیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے۔ طاقتور بھائی کو طاقت مل رہی ہے کمزور بھائی کے ذریعے سے، اس بھائی کے ذریعے جس کے پاس میں ابھی منصب نہیں ہے اس کو منصب دے کر ہم آپ کو طاقت دیں گے، جس کے پاس میں عہدہ نہیں ہے اس کو عہدہ دے کر ہم طاقت دیں گے۔ یعنی آپ چاہے جتنے سپر پاور بن جائیں، جتنی طاقت آپ کے پاس میں آ جائے، جب تک خاندان آپ کے اپنے قریب کے رشتے آپ کے ساتھ میں نہیں جڑیں گے، لوگوں کی نظر میں آپ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ اس چیز کو مانے نہ مانے، تجربہ کر لیں، بھلے ہی 2 سال کے لیے اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے دیکھیں، ان 2 سال کے اندر دوسرے لوگوں کے جو رویے آپ کے ساتھ ہوں گے، آج تک کے جو رویے تھے ان دونوں میں بہت بڑا فرق آپ محسوس کریں گے۔ وجہ آج اس کے ساتھ اس کے اپنے ہیں، اور جب آپ کے اپنے اپنے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کہیں گے جو اپنے سگوں کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتایا، اور یہ بتایا بھائی کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، بہت مشہور ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہے۔ ہوا کیا ہے؟ دستور یہ ہے، اللہ کا قانون، آدم علیہ السلام کی جو صلبی اولاد ہے، جو ڈائریکٹ ان کے یہاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے یہاں قانون یہ تھا، ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ٹوئنس جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دوسرے حمل سے بھی یہی، ہر حمل سے، ہر مرتبہ جب حضرت حوا کے یہاں ولادت ہوتی ہے 2 بچوں کی ہوتی ہے، اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اس حمل والے آپس میں دونوں سگے بھائی بہن ہیں، اور دوسرے حمل والے ان کے سگے بھائی بہن کے درجے میں نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ آگے نسل بڑھانی ہے، لے دے کے آدمی یہی ہے، تو اس رشتے کو بڑھانے کے لیے یہ نظام بنایا گیا۔ اللہ کی طرف سے قانون جو بنا اس میں ایک بھائی کی سگی بہن دوسرے بھائی کی سگی بہن سے کچھ کم تھی، تو اس کو اپنی سگی بہن چاہیے تھی جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ اس نے اپنی ہوس کی خاطر، اپنی جو خواہش جس کو وہ سمجھ رہا تھا اس کی خاطر، آپ رشتوں کو کس وجہ سے تار تار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے تار تار کرتے ہیں کہ میرے مال میں اس کو حصہ چاہ رہا ہے۔ آپ اس وجہ سے تار تار کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، میرا بڑا بھائی مجھے وہاں جانے سے روکتا ہے، میں فلاں کے ساتھ میں پیار میں پڑا ہوا ہوں، یہ مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے روک رہا ہے۔ یعنی کبھی جس کو آپ حرام محبت کو اپنے جذبات کا نام دے دیتے ہیں، کبھی جس کو آپ مال اور دولت کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ جس کو اپنی پراپرٹی کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی زمین ایک بالشت کے بقدر، ایک بالشت 9 انچ کا ہے، 9 انچ کے بقدر زمین جس نے کسی کی ناجائز ہڑپی ہے، رکھی ہے، اس شخص کو 7 زمینوں کا توق بنا کر، گلے کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آپ غور کر لیں، اتنا وزن سنبھال سکتے ہیں کیا؟ تو یہ چیز ہوا ہے جس نے آپ کے بھائی بھائی کے رشتے کو خراب کیا ہے۔ یہاں بھی یہی ایک مسئلہ تھا، ہوس تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا جتنے قتل ہوں گے سب کے جرم میں تیرا حصہ ہے، ان کو جو سزا ملے گی سب کے حصے کی سزا تجھے بھی دوں گا، ان کو بھی ملے گی تجھے بھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے اپنی ہوس کی خاطر، تو نے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کی قدر نہیں کی اپنی خواہشات کی پورے کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے ذلیل ایسے کیا کہ ایک بے زبان جانور نے دکھایا کہ دفن ایسے کیا جاتا ہے،
قرآن کے اندر پورا تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ایک بھائی کا رشتہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کے ساتھ، ایک بھائی کا رشتہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 سگے بیٹوں کے ساتھ۔ بتانا کیا ہے کہ آپس میں رشتوں کی اہمیت رکھنا ضروری ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جب صحابہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مکے سے، مکے اور مدینے میں کتنا گیپ ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اتنی دور سے چل کے آ رہے ہیں، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس خاندان اور تعلق کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، بس اتنا فرمانا ہے۔ وہ صحابی جس کے پاس میں پراپرٹی پہلے سے ہے، جائیداد پہلے سے ہے، 4 بیوی نکاح میں پہلے سے ہے، وہ کہتا ہے کہ آدھی آج سے زمین میری ہے، آدھی آپ کی ہے، میری جتنی پراپرٹی ہے اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا میرا ہے۔ کمایا کس نے تھا؟ اس نے خود نے کمایا تھا۔ اس کے ساتھ 4 بیوی ہیں، جن کو تم چاہو پسند کر لو، میں 2 کو طلاق دے کر کے آزاد کر دیتا ہوں، وہ تمہارے نکاح میں جائیں گی، 2 کو نکاح میں رکھوں گا۔ جس ہوس کی خاطر وہاں قتل ہوا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایسے ہوس کے پجاری نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی بنیاد ہوس پر، خواہشات پر نہیں چلتی ہے، وہ بنیاد اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر چلتی ہے۔ خیر، بات یہ ہے جب یہ باتیں سنی جائیں گی تو وہ شخص جس کی طرف سے ظلم ہوا ہے یا لگتا ہے وہ سمجھے گا کہ مجھے رگڑا گیا ہے، اور جو سمجھ رہا تھا میرے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ کہے گا آج تو مزہ آ گیا۔ یعنی آدمی کو چاہیے میری مرضی کی ہو اور میرے موافق ہو، میرے خلاف نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے دونوں طرف سے اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق ہوتا ہے اولاد پر۔ باپ کے سامنے آپ سیدھی زبان سے بولیں گے، اس کے حق کو مان رہے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ باپ آپ کو کہے یہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے اگر وہ جائز ہے، تو بڑا بھائی اگر آپ کو کہتا ہے آپ یہ کام کریں اور وہ جائز ہے اور اس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ کھلا نقصان نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے حکم کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، یہ اس کا حق ہے۔ آپ کے ذمہ یہ حق ہے کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ آپ کے ذمہ یہ حق ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کریں۔ بڑوں کے حقوق یہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے حقوق ہیں، چھوٹے کے بھی حقوق ہیں۔ اگر باپ موجود نہیں ہے چھوٹے پر شفقت کرنا یہ اس کا بڑے بھائی پر حق ہے۔ اگر چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اتفاق سے دنیا سے اس کا باپ نہیں رہا، بڑے کی ذمہ داری ہے اس کے تعلیم کا خرچہ اٹھائے، تعلیم کی ذمہ داری کو نبھائے۔ چھوٹا بھائی مالی مشکلات میں گر گیا ہے اور آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو مالی تعاون کریں۔ حالات یہ ہیں بھائی پریشانی میں، مجبوری میں، زمین، گھر، مکان، دکان بالکل مجبور ہو کر بیچ رہا ہے اور دوسرا سگا بھائی کہتے ہیں میں یہ خرید لیتا ہوں۔ اگر رشتوں کا لحاظ ہوتا تو وہ کہتا اتنا میری طرف سے رکھ لیں اور یہ قرضہ ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے گی دینا پڑے گا، جب اللہ تمہارا ہاتھ کھول دے گا تمہیں دینا پڑے گا، لیکن جب تک انتظام نہیں ہے بے فکر ہو کر کام چلاؤ، جب کام سنبھل جائے گا ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آپ نے یہ سوچنے کے بجائے یہ کیا کہ اس کا بھی میں رکھ لوں تاکہ میرے گھر کے پاس میں جگہ بڑھ جائے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اپنے رشتوں کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ تو چاہتا ہے میرا حق مجھے ملے، میں دوسرے کا حق دوں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آج عورت اس بات میں خوش ہے کہ آج کا بیان عورتوں کے حقوق پر ہو، اور شوہر کو چاہیے کہ آج کا بیان شوہروں کے حقوق پر ہو، باپ کو چاہیے کہ آج
آج کا بیان باپ کے حقوق پر ہو، اور اولاد کو چاہیے کہ آج کا بیان اولاد کے حقوق پر ہو، لیکن مجھے دینا بھی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مطلب اپنی مرضی کا دین چاہیے، اللہ کے احکام کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکام پر چلیں گے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، اللہ کی طرف سے راحت و سکون ملے گا۔ اور آپ اپنی مرضی سے دین چاہیں گے تو پھر اللہ بھی کہے گا میری مرضی کا ہی ہو رہا ہے، جھیلو حالات کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔